اور مسلک یہ ہے، سنی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے ساتھ عصمت لاحق ہے، انبیاء سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ عام انسان گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے لیکن انبیاء گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ قرآن اس نظریے کو بیان کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مرحلہ زلیخا کہاں تک نہیں لے گئی، لیکن وہ اللہ کا نبی تھا۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کیے لیکن عصمت کا دروازہ بند نہ کر سکی۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کیے لیکن عصمت کا نور یوسف علیہ السلام پر غالب رہا۔ زلیخا گناہ پر مجبور نہ کر سکی۔ حضرت یوسف وہاں سے بھی بھاگ گئے ہیں، گناہ سے دور بھاگے ہیں، کبھی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکے۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے، سنی عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ اگر تاریخ اٹھائیں تو تاریخ دانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گناہ گار قرار دیا ہے، تاریخ دانوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو گناہ کا مرتکب کہا ہے، تاریخ دانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیچڑ اچھالا ہے۔ کوئی دور کے آدمی نہیں، مولانا مودودی نے اپنی تفسیر لکھی، اس تفسیر میں حضرت یونس علیہ السلام کو گناہ گار ڈکلیئر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گناہ کا ذمہ لگایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر گناہ ثابت کیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کو تسلیم کریں، انبیاء کرام کی عصمت جاتی رہتی ہے، لہٰذا ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی تاریخ اسلام اور اسلام کے نظریات کے مطابق ہے، ہم اس تاریخ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی تاریخ اسلام کے بتائے ہوئے معیار کے مقابل آئے، اسلام کے بتائے ہوئے نظریے کے مقابل آئے، تو کبھی اس تاریخ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح ہمارا موقف یہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کی شخصیات محفوظ ہیں، صحابہ و اہل بیت محفوظ ہیں، ان سے گناہ کا ہو جانا یہ ضرور مسلم ہے، لیکن ذمے میں باقی رہنا ضروری نہیں۔ کوئی بندہ گناہ کرے اور گناہ اس کے ذمے میں باقی رہے تو اس پر ملامت کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کرے، گناہ کے بعد وہ توبہ کرے، خدا اس کا گناہ معاف کر دے، کوئی بھی بندہ اس پہ ملامت نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا یار آج تو نمازیں پڑھتا ہے، کل تک نہیں پڑھتا تھا، کوئی بھی